امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. آپ کو بریک کے بعد ہم خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آف پیس میں. جیسا کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے روحانی برگشتگی اور خدا کا افسوس. یسایا نبی کی معرفت مقدس کلام میں سے ہم نے سنا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں سے گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہم، اور میں چاہوں گا کہ ہم پادری سیمول غلام صاحب سے مزید اس حوالے سے جانیں. جی بھائی صاحب، مزید کیا کہیں گے اس ٹاپک کے بارے میں، اس موضوع ہاں، یہ عنوان بہت اچھا ہے. جی لیکن اس آیت کو بھی ہم تھوڑا سا جی پلیز. اس کی بھی تشریح جو ہے وہ کرنی لازمی ہے. جی جی تو یہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا جی پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. پالا پوسا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لفٹ اپ، یہ میں کمنٹری دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، برنگ اپ یا اس طرح سے بالکل پرورش، پرورش کرنا. اور اس طرح سے استثنا کی کتاب کا ایک میں حوالہ دے رہا تھا، 32واں باب اس کی 14ویں آیت کو. ٹھیک ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ گایوں کا مکھن وہ ان کو کھلاتے رہے. خدا جو ہے واہ واہ، چربی، یہ اس طرح سے گیہوں جو کا بیسٹ آٹا، تھا، جو اچھا تھا وہ ان کو ہاں، ملا. گیہوں کا آٹا ان کو ملتا واہ رہا. واہ. آج کل تو گیہوں کا آٹا خالص ہے ہی نہیں ہے. گیہوں کا آٹا خالص ان کو ملتا رہا. یعنی اتنا خدا ان کے ساتھ کرتا رہا. تو یہاں پہ پالا پوسا، جس طرح ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو وہ پالتا، اپنے بچوں کے کنبے کو لیے اپنے کو، بالکل بالکل، بہت کچھ محنت بہت کرتا کچھ کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. پالتا ہے. صحیح. میرے بچے پڑھ جائیں، جی، میرے بچے جو ہے وہ اچھے نکلیں، کامیاب ہو جائے، کامیاب ہو جائیں. ٹھیک اسی ہے. طرح خدا جو ہے گڈ ہیلتھ ہونی بنی چاہیے. اسرائیل کے ساتھ اس نے بہت کچھ کیا، صحیح. لیکن وہ بغاوت کرتے ہیں. تو دوسری آیت کو بھی جب پڑھتے ہیں تو اس میں مثالیں ملتی ہیں. یرمیہ میں بھی مثالیں ملتی ہیں. ہاں جی ہاں جی. یرمیہ جو وہ مثال دیتا ہے کہ جس طرح ابابیل جو ہے، پرندے جو ہیں وہ جب باہر نکلتے ہیں اپنی خوراک کے لیے، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں رات کو، اپنے گھونسلے میں، اپنے، بالکل صحیح. واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے اتنا کچھ کیا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بغاوت کی. بغاوت کیا ہے؟ بغاوت یہی تھی کہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. اس طرح سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو اس طرح سے میں ایک حوالہ بھی ادھر دیکھ رہا تھا تھیموتھیوس کے خط میں سے. جی جی. پہلا تھیموتھیوس 4 باب اس کی پہلی آیت سے 3 آیات تک ہے، لیکن میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. لکھا ہے آئندہ زمانہ میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہوں گے. آج یہ ایک بہت بڑی، یہ بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ایمان سے برگشتہ جی ہو جی جاتے جی ہیں. جی. وہ ایمان کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں گنتی کی کتاب میں ایک مثال ملتی ہے. اس طرح سے اور بھی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایمان سے برگشتہ. جب ہم انسان ایمان سے برگشتہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ چلا جاتا ہے. اور موجودہ دور میں ایمان کا مضبوط ہونا بہت لازمی ہے. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں یا کلیسیا میں ہوتے ہیں، جب ہم خاندانی عبادت کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ مل کر ضرور حوالہ یا عقیدہ یا دعائے ربانی اس طرح سے شروع سے باتیں جو ہیں یہ سکھانی چاہیے، تاکہ وہ ایمان سے برگشتہ نہ ہو جائے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایمان سے برگشتگی کے جب بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ خواتین، لڑکیاں، لڑکے کیا کر رہے ہیں، اور قوم میں جا کر یہ شادیاں کر رہے ہیں، مخلوط. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایمان میں اتنے مضبوط نہیں ہیں. تو اس طرح سے جو یہاں پہ خدا جو ہے ان سے گلہ شکوہ یہی کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہیں پوسا ہے، میں نے تمہاری تربیت کی ہے. وہ کہتا ہے میں نے اچھی خوراک دی ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ بغاوت کر دی. یہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی طرف چلے جانا یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہے. عقل مندی کی بات ہے. صحیح بات. خدا کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی اور بتوں سب کچھ وہ مہیا کرتا ہے، چیزیں دیتا ہے. بالکل بالکل. تو اس طرح سے وہ بہت خدا کو جو ہے وہ گلہ ہوتا ہے، جی جی. بہت افسوس وہ کرتا ہے. جیسے میں نے یہ مثال بھی دی ہے کہ گدھے کی مثال، جیسے
پادشاہ صاحب نے دی، جی جی بالکل، وہ کچھ نہیں، بیوقوف ہم اس کو کہتے ہاں ہیں، جی ہاں جی ہاں جی، لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک کو پہچانتا مالک ہے۔ کو پہچانتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حماقت تھی ان کی، ایک بہت بڑی یہ ایک غلطی تھی ان کی کہ وہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کی پرست جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا جو خداوندوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اسی کی پرستش کرنی ہے، وہی ہمیں سب کچھ دیتا ہے، پریز کیا، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، تمام برکتیں نعمتیں جو ہیں وہ اس کی طرف سے، جب ہم وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہت اچھا، وہ وفاداری کے ساتھ نہ چلے لیکن پھر بھی خدا ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں چلتے پھرتے رہے، گھومتے رہے، جی جی، گمراہ تھے، جی، 1948 میں جا کر وہ ان کا واپس ملک ان کو بحال واپس ہوئے، مل گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح، خدا جیسے پادری صاحب نے وہ کہ مصر وہ بیٹے انتظار کرتا رہتا ہے، انتظار کرتا، بالکل، مصر بالکل، بیٹے کی جیسے جی، جی، مثال دیا مثال کہ دی، وہ کتنا وہ گھر کو چھوڑ کر اپنا حصہ بھی لے کے چلا گیا، حصہ لے کر چلا گیا۔ لیکن کسی عالم نے یہ ایک بہت اچھی کوٹیشن دی ہے کہ جب وہ واپس آیا تھا نا، تو کمیٹی جو تھی ان کی ایک، یا اس طرح سے جو لوگ تھے ان کی انتظامیہ، انہوں نے جب دیکھا تو ایک سزا دینی تھی ان کو، لیکن وہ باپ جو ہے ان کو سزا دینے سے پہلے ہی جا کر وہ اس کو گلے لگا لیتا ہے تاکہ کہیں سزا نہ اس کو ملے۔ یہ باپ کا حرف ہے۔ واہ، اور یہی کام خدا نے بھی کیا، اپنا بیٹا یہی دنیا میں، بیٹا بالکل اس نے دے دیا۔ یسوع مسیح دنیا میں ہے، صحیح صحیح، اس زبردست، طرح سے وہ بہت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی، بنی اسرائیل کے ساتھ خدا کرتا ملک کنعان تک لے جانا چاہتا تھا۔ صحیح، اسی طرح سے خدا ہمیں بھی اس طرح سے ہمارے ساتھ اپنے وعدوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، شامل کرتا ہے۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، یقیناً آپ برکت حاصل کر رہے ہیں، میں خود بھی برکت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی گفتگو، آج کا موضوع بہت زبردست ہے، ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی ہے۔ جی کامران صاحب، مزید آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے جی سر، میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی مقدس پولس رسول کا خط ہے تیموتھیوس کے نام، جی، اس کا پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں، اس میں لکھا ہے، جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ تو یہاں پر دو نام جو ہیں یہ مینشن کیے گئے ہیں، ہمونیوس اور سکندر۔ جو یہ پہلا شخص ہے ہمونیوس، اعمال کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایسے تھے، پہلے یہودی تھے یہ جو شخص ہے، یہودیت کے بعد یہ کرسچینٹی میں آیا، یسوع مسیح اور اس کے بعد پھر یہ یہودی بن واپس چلا گیا۔ واپس جب یہ واپس گیا تو پھر اس نے مسیح کی مخالفت کرنی شروع کی، آگے لکھا ہے اس نے کفر بکنا شروع کیا، غلط تعلیم دینی شروع کر دیا۔ تو اس طور سے آج کلیسیوں میں ایمان بہت سارے لوگ ہیں، ایمان لے آتے ہیں خدا کو، پھر واپس جا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ میں ایک چیز پر غور کر رہا تھا کہ جو کیا ذرائع کیا ہیں، برگشتگی کے ذرائع کیا ہیں۔ آج کوئی بندہ اپنا موبائل نہیں کسی کو دے رہا، بالکل بالکل موبائل نہیں دے رہا، صحیح صحیح، اور جو موبائل ہے یہ سب سے بڑا افیکٹ ہے کہ برگشتہ ہونے کے لیے جو منفی میڈیا ہے یا نیگیٹو چیزیں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ان کا استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ، یہ وہ ساری چیزیں آج دیکھ لیں یہ برگشتگی کا سبب بن رہی ہیں۔ جی جی، اور یہاں پر مجھے ایک مثال، میں یہاں پر ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ جی، ایک لڑکا تھا، اس کو ایک تجسس تھا کشتی بنانے کا، اس نے روپیہ پیسہ اکٹھا کیا، پاکٹ منی سے، ابو سے، ماما سے، پاپا سے، سب سے پیسے کلیکٹ کیے، اور بازار سے کیل، ہتھوڑی، لکڑی، یہ وہ گلو شروع، یہ سب کچھ لیا، اور پھر اس کو بنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بنایا، پھر اس کو سمندر میں لے گیا۔ جب سمندر میں رکھا تو وہ کشتی جو ہے وہ تیرنا شروع کر دیا۔ جب وہ اور تھوڑی سی اور دور گئی، وہ اور زیادہ خوش ہوا، لیکن جب بہت دور چلی گئی پھر وہ مایوس ہوا ہے۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ اس کی نظروں سے اجل ہو گئی وہ کشتی، بڑا مایوس ہوا، اور چند دنوں کے بعد، 1-2 ہفتوں کے بعد، وہ ایک مارکیٹ سے گزرا اور اس کو وہی کشتی نظر آئی، اور جب وہ اس نے کشتی کو دیکھا تو اس نے فوراً سے کہا دس از مائی بوٹ۔ لیکن جو دکاندار تھا اس نے کہا نہیں، یہ تمہاری کشتی تھی، اب یہ ہماری کشتی ہے، اگر آپ اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ واپس گیا، پھر سے اس نے پاکٹ منی اکٹھی کی اور اس کی مقررہ قیمت اس کو دی، اور جب اس نے کشتی کو لیا تو اس نے اس کو اپنی باہوں میں لے کر کہا کہ آج تو 2 دفعہ میری ہو چکی ہے، جب میں نے تجھے بنایا پھر تو برگشتہ ہوئی ہے، دور چلی گئی ہے، اور پھر قیمت سے خرید کر
میں نے تجھے اپنا بنا لیا. تو آج جو برگشتہ شخص ہے جو واپس آ جاتا ہے وہ خدا کا 2 دفعہ ہو جاتا ہے. پہلے بھی خدا نے اسے بنایا, پھر بیٹے کے وسیلہ سے اسے خریدا. آپ روت کی کتاب کا دیکھ لیں, وہ برگشتہ ہو چکے تھے. صحیح. خدا جہاں پر ہیکل ہے, جہاں پر عہد کا صندوق ہے, وہاں پر انہوں نے بھروسہ نہیں رکھا, بلکہ کالک کے سبب سے معبودوں کے شہر میں چلے گئے ہیں, غیر قوموں کے شہر میں چلے گئے ہیں. اور جو موابی نسل ہے ان کے لیے استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ 10 نسلوں تک ان کو جماعت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. تو ان پر جا کر انہوں نے بھروسہ کیا, اور اب دیکھیں ان کا انجام کیا ہوا. خود بھی مر گیا, 2 بیٹے بھی مر گئے. لیکن جو لوگ واپس آئے ہیں, جو واپس جنہوں نے کہہ لیں کہ واپس چلے گئے ہیں اور خدا کی برکت کو اور اس کی خدا کے رحم کو جانا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایماندار جو ہے, یہ صادق جو ہے, یہ میں اس کو کال کے دنوں میں بھی اسودہ کروں گا. تو ہمیں ہر حال میں خدا کے ساتھ رہنا ہے. یہ واپس آئے ہیں, خدا نے ان کو بحال کیا ہے اور اس کی میراث ان کو واپس دی ہے. تو خدا ہر وقت جو ہے وہ باہیں پھیلائے کھڑا رہتا ہے, چاہے وہ برگشتہ ہو جائے. پیار ہے اس کا, یہ پیار ہے, وہ آخر تک انتظار کرتا رہتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. صحیح بات ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا موقع ضرور دیتا ہے جی, لیکن ہمارے غلط کام کی تائید نہیں کرتا. خدا ڈسون کرتا ہے ہماری بدی کو, ہماری نافرمانی کو ڈسون کرتا ہے وہ. اور اس لیے تو لکھا ہے کہ جو خدا کا غضب ہے وہ آدمیوں کی بے دینی پر اور ان کی ناراستی پر, ناپاکی پر جو اس کا غضب نازل ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں بدی کو دور کرنا ہے. جیسے بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا گنہگار سے پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے اسے نفرت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ کیا ہم نے گناہ کو چھوڑ دیا. جیسے امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بدی کو, ناراستی, نافرمانی کو, اور اگر ہم برگشتہ ہو چکے ہیں, سرکش ہو چکے ہیں, نافرمان ہو چکے ہیں, تو واپس لوٹ آئیں, کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے, ہماری برگشتگی کا چارہ کیا ہے. خدا ان کی شکر گزاری ہو. بہت شکریہ پاسٹر کامران. میں چاہوں گا کہ جناب پادری سلیم شاہد رندھاوا صاحب بھی مزید اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. بریک پر جانے سے پہلے بھی انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی, اور آئیے ان سے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں. جی پاسٹر شاہد. سر 2 ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. خروج کی کتاب 4 باب 22 آیت. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے, بلکہ میرا پہلوٹا ہے. جی. اور پھر اسی طرح سے ہوسیہ کی کتاب اس کا 11واں باب 1 آیت لکھا ہے, جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برگشتگی کی کچھ وجوہات ہیں, گرنے کی کچھ وجوہات ہیں, گر جانے کی وجوہات ہیں. بالکل. جیسے اسرائیل کو دیکھتے ہیں, خدا ان کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہے, لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے لالچ اور پھر بدی اور بت پرستی, شیخی, تکبر, اور بہت ساری باتیں, اور اس طرح سے وہ خدا سے دور ہوتے گئے. انہوں نے جو ٹریک خدا نے ان کو دیا تھا انہوں نے وہ چینج کر لیا, کیونکہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں. صحیح. اور آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ٹریک سے ہٹ گئے ہیں. خدا نے جو ان کو خدمت دی, خدا نے جو ان کو رویا دیا, خدا نے جس کام کے لیے ان کو بلایا, آج ان کی اس کی بہت ساری وجوہات نظر آتی ہیں کہ وہ کسی اور ٹریک پر چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کو خدا کی ٹریکشن سے زیادہ ان چیزوں نے اٹریکٹ کیا ہے جو دنیا کی چیزیں ہیں, مادی چیزیں ہیں. بالکل. شہرت ہے, دولت ہے, اور اختیار ہے, اور بہت ساری چیزیں, حسن ہے, بہت ساری چیزوں پہ لوگ تکبر کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ پڑ گیا. لیکن یسوع مسیح نے جب اپنی منادی کو شروع کیا اور شاگردوں کو چنا, متی کی انجیل 10ویں باب میں پتہ چلتا ہے, تو یسوع مسیح نے شاگردوں کو تربیت دی, سکھایا کہ تمہیں ان حالات میں سے گزرنا پڑے گا, پرسیکیوشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, اور طرح طرح کے حالات. وہاں سے بھی لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں کہ جب اظہار ثانی میں سے گزرتے ہیں تو وہ نافرمان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پیروکار, بے شک ان میں سے یہودا اسکریوتی جو ہے وہ سرکش ہو گیا, اس نے برگشتگی اور پھر گیا وہ خداوند یسوع مسیح کی راہوں سے. لیکن جو باقی شاگرد ہیں وہ یسوع مسیح کے پیروکار میں نظر آتے ہیں,
ایون انہوں نے اپنی زندگی جانے بھی انہوں نے جانے بھی نشاور کر شہداء ہیں وہ بھی دی، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کی راہ کو نہیں چھوڑا، اس کو فالو کرنا نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اس کی پیروی کی جان دینے تک. بالکل. جس طرح مکاشفہ کی کتاب 2 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. بالکل. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، میں اور آپ بہت لمبا عرصہ آپ کو خدمت میں جی ہو گئے، بالکل، اور بہت شاگرد جو ہیں خدا نے آپ کو دیے، جن کی آپ نے روحانی پرورش کی بالکل، اور اپنے خاندان سے زیادہ محبت ان کے ساتھ ایسے ہی کی، ہے، درست. وقت ان کو دیا، جی جی لیکن وہ ایک وقت آیا کہ وہ ٹریک چھوڑ کر بالکل مختلف دنیا کے کاموں میں کھو گئے ایسے ہی ہے، اور دنیا میں چلے گئے، ٹھیک ہے، جن سے ان کی روحانی پرورش اور روحانی زندگی پر بہت اثر پڑا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آج کلیسیوں کے اندر جو زیادہ تباہی یا کلیسیا کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے بالکل ایسے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے روحانی پیشوا کو جی اس کو فالو نہیں کرتے بالکل یا خدا کے کلام کو فالو نہیں کرتے، رائٹ رائٹ بلکہ اپنے ٹریک سے ہٹ کر نکل جاتے ہیں، جی پھر جاتے ہیں، برگشتہ ہو جاتے ہیں اور ایسی چیزوں کی طرف، ایسے کاموں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات بڑی انسلٹ کا باعث بنتی ہیں صحیح بات. اور خدا کے کام کا نقصان کا باعث بھی بنتی جی ہیں. جی بالکل. تو ضروری ہے کہ نوجوانوں کو جو چرچ کے اندر ہیں، خادموں سے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضرور کلام کو فالو کریں، بہت اچھا. کیونکہ جس طرح اور خدا نے کی مرضی کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے. خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا کہا، پہلوٹا کہا، صحیح. اور اسی طرح سے اس کے لیے بڑے بڑے کام بھی کیے. تو اسی طرح سے اگر ہم دنیاوی ہوتے ہوئے دیکھیں تو جب خدا ہمیں بیٹا دیتا ہے تو ہم کس طور پہ ان کی پرورش کرتے ہیں، ہر ایک ضرورت ان کی پوری کرتے ہیں. لیکن اگر وہ بڑے ہو کر سرکش ہو جائیں یا تو پھر بڑا برگشتہ ہو جائیں، پھر جائیں، تو کس طرح جرائم پیشہ بن جائیں، ہمیں کس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ دنیاوی پھر اسی طرح خدا کا دل بھی دکھتا ہے. باپ ہوتے ہوتے خدا بھی اسی طرح سے چاہتا ہے. صحیح فرمایا. لیکن آج نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنے روحانی پیشواؤں کی خدمت کو یاد رکھیں، ان کے بلاوے کو یاد رکھیں، ان کی تربیت کو یاد رکھیں، تو یقیناً وہ سرفراز ہوں گے اور برکت پائیں گے. آمین. ونڈرفل. میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ برگشتگی تدریجی عمل ہے، یہ فوراً نہیں ہو جاتا. کئی لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جب ابلیس پہلا قدم ہماری زندگی میں رکھتا ہے یا ہمیں خدا کی راہوں سے ہٹانے کی، وہاں ہی ہمیں اس کا کنٹرول کرنا چاہیے. اور اگر ہم ابلیس کو، جس طرح لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، تو میں اکثر کہتا ہوں 2 موقع ہیں، ایک ابلیس کا موقع ہے، خدا کا موقع ہے. یعنی اگر ہم خدا کو موقع نہیں دے رہے تو پھر ابلیس کو تو موقع ملنا ہی ہے نا، اور اگر ہم ابلیس کو موقع نہیں دیں گے تو اس سے مراد کہ خدا کو موقع ملا ہوا ہے اور خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے. بہت شکریہ پاسٹر شاہد، آپ نے مزید بہت اچھی باتیں کی. ناظرین، تو ابھی میں پادری صاحب سے مزید چاہوں گا کہ پادری صاحب کچھ آخر میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دے. بزرگ خادم ہے، ان سے مزید جانیں گے روحانی برگشتگی اور خدا کا افسوس اس عنوان پر. جی اس میں یہ پہلا باب جو ہے نا، یہ سایہ کا سارے کا سارا، جی اس میں جیسے پہلے آپ نے مضمون بھی رکھا ہے کہ روحانی برگشتگی اور برگشتگی، تو اس میں روحانیت ہی پہلے میں پائی جاتی ہے. جی جی بالکل. اس وقت لوگ عبادت اکٹھے کرتے تھے، جی کوئی ریاکاری نہیں تھی، واہ بالکل ٹھیک. اور یہ نہیں کہ دکھاوا نہیں تھا، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں تھا. بالکل. آج کے دور میں جو ہے یہ دکھاوا بہت دکھاوا بہت زیادہ ہے، ریاکاری بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے چیپٹر میں یہ ساری پائی جاتی ہیں. تو میں نے جیسے پہلے بھی یہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ 1 سے 35 آیت تک جو ہے اس میں نبوت کے بارے میں ہے، نبوتی پیغام اس میں یہ ایک حصہ ہے اس کا. بالکل ایک حصہ یہ ہے، اور دوسرا جو تھا اس میں تواریخی حصہ ہے، اور تیسرا حصہ جو میں نے بتایا اس میں مسیح کی نبوتیں ہیں. اس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت نہ تو طرفداری تھی، نہ کوئی رشتہ ریاکاری تھی، نہ رشتہ داری یہ سب پالی جاتی تھی. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، چرچ میں کوئی آتا ہے تو کسی کو اوپر جلدی جلدی لے جانا، کسی کو جلدی نیچے پھینک دینا، فیوریزم بڑی چلتی ہے. ہاں جی، یہ بہت کچھ چلتا ہے. تو اس لیے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے برگشتگی کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اور دیکھا جائے، تو کمنٹری ہے ایک، اس میں بہت اچھا اس نے یہ بیان کیا کہ اس نے اسے بنایا، عبرانی میں اس نے ترجمہ کیا ہے آئی ہیو نورشڈ، اور پھر اس کا جو عبرانی میں ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ آئی ہیو میڈ گریٹ، بہت بڑا ان کو بنایا بنی اسرائیل کو. واہ، ان کو عظیم تر بنایا، بہت بڑا ان کو بنا دیا، اور بلکہ لفٹ اپ کیا. اٹ مینز ٹو برنگ اپ، نورش اینڈ ایجوکیٹ. تو اس طرح سے اس نے خدا جو ہے
बहुत उसने यानी वो खुदा की नजर में स्पेशल थे, स्पेशल खास थे, बिल्कुल। ऑनर, उनको स्पेशल ऑनर दी गई एंड प्रिविलेज दी गई। और यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन दे वर अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, खुदा के बेटे कहलाते हैं। वाह वाह वाह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना रुतबा उनको दिया गया और कितना उनका किया गया, सही बात है, ख्याल रखा गया। जी, बादलों में, अंधेरे उनकी में केयर करते थे खुदा। कितने वाह खुदा वाह। जो है उनकी रात के वक्त आकाश सतून और दिन के वक्त बादल बादल के तो उनको इस तरह घेरे से रखते थे। फिर समुंदर उनके लिए दो क्या हिस्से कर बात। देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बनी इसराइल तो के इस लिए तरह से miracles बहुत हैं। कुछ खुदा ने उनके किया। साथ किया। मैंने कहा जैसे कि वो खुदा जो था वो फिदिया देने तक भी वाह वाह, था कि मैं इनके लिए अपना फिदिया दे दूं। फिदिया दे दूंगा। तो उस वक्त उनके जो कलाम जो था उसको रद्द कर दिया उन्होंने, जी 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 जी, कलाम को रद्द कर दिया। उन्होंने। और उस वक्त कुछ लोग थे जिन्होंने उस शफा को और निजात को भी लिया, जिसमें हम देखते हैं जिक्र मिलता है नए अहदनामा में आकर भी सामरी औरत के बारे में। हम देखते हैं किस तरह वो अपने आप को जी। इस बात का इकरार करती है कि मैं, और फिर हम ज़काई के बारे में देखते हैं कि किस तरह, ठीक है। तो इसी तरह से मत्ती महसूल लेने वाला जो बिल्कुल, वो भी- है, तो इस तरह से हम नए अहदनामा में भी आकर देखें तो किस तरह जो है उन्होंने तो रद्द कर दिया, जी, जी। लेकिन जिन्होंने शफा पानी थी वो वो पा शफा गए, पा गए। बिल्कुल बड़े बड़े गुनहगार तब्दील हो गए। आज भी हम देखते हैं कि गुनहगार निजात पाते हैं, निजात पाते हैं। Praise God। कई बड़े अपने आप को पढ़े रास लिखे बाज और बड़े वो बड़े स्कॉलर कहेंगे, जी, जी, लेकिन वो बिल्कुल। चीज़ उनमें नहीं होगी। बिल्कुल एक सही। छोटा सा शख्स जो है, जैसे मैंने आपने वो कम्हार के बारे में जी, एक बिल्कुल। दफा दिया था, जी। वो छोटा सा वो कलाम के लिए वहां पे भेजता है खुदा उनको। बिल्कुल, कि वहां से सीख। तो बिल्कुल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई बड़ा होना या जरूरी नहीं है खुदा किसी छोटे को भी पकड़ के छोटे को अपने भी जलाल खुदा के जो है वो पकड़ लेता बहुत है। शुक्रिया जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बातें की हैं जी। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की है कि आपकी रहनुमाई की जाए बरगश्तगी के बारे में। जैसे मैंने बताया, ईमान से हट जाना, फिर जाना, नाफरमान हो जाना, और जैसे घोड़ा आगे की जाने की बजाय पीछे की तरफ जाए, ये बरगश्तगी की अलामत है। हमने आगे बढ़ना है, हमने पीछे नहीं जाना। और फिर चंद एक चीज़ें बड़ी अच्छी पादरी सैमुअल कलाम ने कही कि उनकी जो परवरिश की गई है वो बहुत शानदार तरीके से की गई है। जैसे हम जानते हैं कि जो शाही बच्चे होते हैं हाँ जी, बिल्कुल। उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत बड़ी स्पेशल होती है। तो खुदा ने भी अपने लोगों को बड़े स्पेशल तरीके से संभाला। जैसे रात को आग के सतून और दिन को बादल की वसीला से खुदा ने उनकी हिफाजत की और प्रोविज़न की, मन बरसाया और चश्मे जारी किए। और ये खुदा का प्यार है। और खुदा आज भी हमारी फ़िक्र करता है, आज भी हमें संभालता है। इसलिए तो कलाम में लिखा है कि हम खुदा की ख़ास कौम है, शाही कानों का फ़िरका है, उसकी ख़ास मिल्कियत है। तो अगर हम उसकी मिल्कियत है तो फिर हमें खूबियाँ भी उसकी होनी चाहिए, जैसे लिखा, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो। हमें उसने इसलिए दुनिया में से अलग किया। हम कलीसिया हैं, चुने हुए लोगों की जमात है, पाक लोगों की जमात है, अलग किए हुए लोगों की जमात है। और उसने हमें अलग किया है ताकि हम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करें, क्योंकि खुदा ने पहले बनी इसराइल को चुना और अब ये काम कलीसिया के सुपुर्द हुआ है। तो खुदा का शुक्र हो, आज की गुफ्तगू के वसीले से मैं ईमान रखता हूँ कि आप सबों ने बरकत हासिल की है। मैं आप सबों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो PMI टेलीविज़न को देखते और पसंद करते हैं। पादरी सैमुअल कलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। पादरी कामरान, आपका भी शुक्रिया। पादरी शाहिद साहब, आपका भी शुक्रिया। अजीज़ों, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि PMI टेलीविज़न के सारे प्रोग्राम्स आप YouTube पर देख सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे प्रोग्राम्स को वहाँ पर भी देख सकें और दूसरों के साथ शेयर करें। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। अभी आखिर में मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करें। अगर कोई बरगश्ता हो चुका है तो खुदा उसे बहाल करे। आइए दुआ करें और दुआ के लिए झुकें, दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, आज जितने लोग हमें देख रहे सुन रहे हैं टेलीविज़न पर, YouTube पर या दीगर ज़राए से, तो आए खुदावंद तू उनकी ज़िंदगी में अपना बड़ा काम कर। और अगर उनकी ज़िंदगी में बरगश्तगी है, रूहानी तौर पर वो पीछे चले गए हैं और इब्लीस ने उनकी ज़िंदगी में अपना कब्ज़ा कर लिया है, बुरी आदत का शिकार हो चुके हैं, बुत परस्ती में चले गए हैं, नशे की लानत है, यीशु के नाम से हर तरह की बरगश्तगी ख़त्म हो जाए खुदा, और लोग वापस आ जाएं, लोग रिस्टोर हो जाएं, लोग बहाल हो जाएं। ज़िंदगियों में से हर तरह की लानतें, बीमारी, कमज़ोरी, टूने टोटके, जादूगरी
चली जाए खुदावंद, इन्हें ज़हनी, इन्हें बदनी और रूहानी शिफा अता फरमा। खुदावंद तो अपने लोगों को बरकत दे। ख़ास तौर पर आज जब नेगेटिव मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव हैं, इंटरनेट पर जो बहुत सारा गार्बेज और ऐसी चीज़ें जो लोगों को इखलाकी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर डैमेज कर रही हैं, खुदावंद तो लोगों को रिहाई दे, ताकि लोग पाक दिल, पाक सोच, पाक ख्यालों और पाक जहन के साथ तेरी बादशाही में दाखिल हो सकें। तेरे खुदाम के लिए और PMI टेलीविज़न के तमाम नाजरीन और सारी टीम के लिए हम बरकत चाहते और सारा जलाल तुझे देते हैं, खुदाम यीशु के नाम में, आमीन। God bless you all. Keep watching PMI television. Prince of Peace, Prince of Peace.